پڑھنے اور پڑھائی کرنے کے سلسلے میں آپ سے کئی طریقوں پر بات ہو چکی ہے۔ آج بات کریں گے ایک اور نئے اور مشہور پڑھنے کے طریقے پر، جس کا نام ہے فین مین ٹیکنیک یا فین مین میتھڈ کہہ لیں آپ اسے۔ یہ ایک ماہر طبیعیات یعنی فزسسٹ جو فزکس کے ایکسپرٹ ہوتے، جس کا نام رابرٹ فین مین نے متعارف کرایا تھا۔ اس کا مقصد مشکل اور پیچیدہ تصورات یا مضامین کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر کے اسے آسانی سے سمجھنا اور یاد رکھنا ہے۔ اس طریقے میں آپ مشکل اور جو پیچیدہ قسم کے تصورات یا موضوعات ہوتے ہیں ان کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر کے سمجھنے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فین مین ٹیکنیک کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ فین مین ٹیکنیک کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس ٹیکنیک کے 5 مختلف مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے موضوع کا انتخاب۔ ظاہر ہے موضوع آپ نے انتخاب کرنا ہی ہوگا، تو اس میں سب سے پہلے آپ جو بھی تصور یا موضوع سمجھنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر لیں۔ یہ کوئی سائنسی اصول ہو سکتا ہے، کوئی تاریخی واقعہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی دلچسپی کا کوئی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا فرض کریں آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا موضوع ہو گیا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا، یعنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ اس پر باقاعدہ تحقیق کر رہے ہوں۔ اس کے بارے میں ٹیکسٹ بک وغیرہ پڑھیں، لیکچر سنیں، انٹرنیٹ پر جو موجود مواد وغیرہ کو دیکھیں، یا اس مضمون یا جو بھی آپ کا موضوع ہے اس کے ماہرین وغیرہ سے بات چیت کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے نوٹس لیتے جائیں۔ جب آپ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں اور سمجھیں کہ آپ کافی کچھ جان چکے ہیں اور بنیادی تصورات آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں، تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ تیسرے مرحلہ یہ ہے کہ اسے سادہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کریں، یعنی اسے نہایت آسان اور سادہ الفاظ میں لکھ کر بیان کریں۔ اس طرح بیان کریں جیسے آپ کسی ایسے شخص کو سمجھا رہے ہوں جسے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، یہ جیسے کسی 4-5 سال کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے بالکل عام فہم زبان میں لکھیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کی ٹیکنیکل ٹرمز یا اصطلاحات کا استعمال نہ ہو۔ مثلا آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تحقیق کی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تھیوری البرٹ آئنسٹائن نے مرتب کی تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ کشش ثقل، وقت، خلا اور حرکت کا مطلب گریوٹی، ٹائم، اسپیس اینڈ موشن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اب جب آپ نے اس پہ تحقیق کر لی، آپ اسے سادہ الفاظ میں لکھنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہو۔ مثلا تھیوری آف ریلیٹیوٹی اصل میں یہ بتاتی ہے کہ ٹائم اور اسپیس آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں، بلکہ اس تھیوری میں یا اس تھیوری کے مطابق ٹائم اور اسپیس ایک ہی چیز ہے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وقت سب کے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے، لیکن اس تھیوری کے مطابق وقت ایک جیسا نہیں۔ یہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے سمجھنا، مشکل تصور ہے۔ یہ کم زیادہ وقت جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی 1 منٹ کا دورانیہ ایک انسان کے لیے کم ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے زیادہ، اور اس کا انحصار ان کی آپس کی رفتار یعنی جو موشن جسے کہتے ہیں، رفتار کے کم یا زیادہ ہونے پر ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ کتنی رفتار سے سفر یا حرکت کر رہے ہیں بنسبت دوسرے شخص کے، کیونکہ کائنات میں کوئی چیز بھی ساکت نہیں۔ زمین پر پڑا پتھر بھی حرکت میں ہے، اس لیے کہ زمین نہ صرف 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، بلکہ جو زمین کا جو مدار ہے اس مدار میں 67,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر بھی کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جو ہے وہ نہ صرف گردش کر رہے ہیں بلکہ آپ سفر بھی کر رہے ہیں۔ تو تصور کریں جیسے آپ ایک بہت تیز راکٹ میں سفر کر رہے ہیں، تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق آپ کے لیے وقت آہستہ گزرے گا بنسبت اس شخص کے، مطلب ریلیٹو ٹو ادر پرسن کے، جو آپ سے کم رفتار پر سفر کر رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں، مطلب آپ آگے مزید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں کشش ثقل کی۔ کشش ثقل مطلب زمین کی مقناطیسی طاقت کی۔ جیسا آپ جانتے ہیں کشش ثقل کا تصور نیوٹن نے دیا تھا۔ اس کے مطابق چیزیں زمین پر کشش ثقل کی وجہ سے گرتی ہیں،
لیکن آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ کشش ثقل مقناطیسی طاقت نہیں بلکہ اصل میں اسپیس میں ایک گڑھا سا پیدا ہو جاتا ہے. اسے یوں سمجھیں جیسے اسپیس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کھچا ہوا ربر کا پیس ہے یا تنا ہوا الاسٹک کا پیس ہے. اس پیس پر اگر آپ کوئی بھاری چیز رکھیں گے تو اس جگہ ایک خم سا پیدا ہو جائے گا, ایک گھڑا سا پڑ جائے گا یا بن جائے گا. اس خم یا گڑھے کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتی ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے نیچے کی طرف لڑک جاتی ہیں, اور اگر اس کے اطراف میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ بھی اس کے اندر یا اس کے نیچے گر جائیں گی. اب جب آپ نے یہ سب لکھ لیا تو اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ان مقامات کی نشاندہی کرنا جنہیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس بات کا اندازہ آپ کو لکھتے وقت ہو جائے گا کہ جو ایسے کون سے مقام ہیں جہاں ان کو آپ کو مزید سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو آپ نے اگر لکھا اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ جی یہ جو گڑھا پڑنے والی بات ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر اس پہ آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس مضمون کے ماہرین وغیرہ سے مزید اس پہ تحقیق کریں, کتابیں وغیرہ پڑھیں, یا فزکس کے جو ماہر استاد ہیں ان سے آپ بات چیت کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کریں. اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے یعنی جو کچھ آپ نے لکھا اور فائنل کیا اس پر نظر ثانی کرنا ہے. یہاں ایک دفعہ پھر آپ کو مزید کچھ سمجھنے یا کلیریفیکیشن وغیرہ جسے کہتے ہیں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسے آپ کلیئر کرنے کے بعد جو ہے آپ اسے اب حتمی شکل دے سکتے ہیں. تو جناب جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی میں نے مثال دی ہے وہ سادہ الفاظ میں تو ہے, لیکن پھر بھی اسے سمجھنا آسان نہیں, اور اگر آپ اسے واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو فینمین ٹیکنیک کا استعمال کریں. امید ہے فینمین ٹیکنیک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے 5 جو مختلف مراحل ہیں وہ کیا ہیں. آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, پہلا موضوع کا انتخاب ہے, دوسرا اس پر تحقیق, تیسرا سادہ زبان میں بیان کرنا, چوتھا جو کوئی بات جو سمجھنے سے رہ گئی اسے سمجھنا, اور پانچواں مرحلہ جو ہے وہ نظر ثانی. تو جناب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.